أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ اچھے پیپر دے کے فارغ ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے یعنی کہ اچھے عہدوں پہ لے کے جائے کہ میں دیکھوں اور بس خوش ہوتی رہوں بس۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ کو زندگی کی ہر فیلڈ میں کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر دینے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور صبر اور توکل کرنے والے اللہ کے بہترین انسان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، کوئی کبھی فرشتہ نہیں بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت اور کامیابی کی کتاب بنا کر بھیجا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 45۔ افامن الذین، تو کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے مکر السیئاتی، تدبیریں کی برے کام کیے، بری سازشیں کی، ان یکسف اللہ، کہ دھنسا دے اللہ، بہم الارض، ان کو زمین میں، اور یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ افامنا کا مطلب ہے کیا پھر بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہ ایک سوالی انداز ہے جس میں تنبیہ اور مذمت پوشیدہ ہے۔ مطلب پوچھنے کا یہ ہے کہ کیا واقعی انہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ مخاطب بھلا کون ہے؟ وہ لوگ جو حق کو رد کر رہے ہیں، آپ کی رسالت سے منکر ہیں اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بری تدبیریں کی، چالیں چلیں۔ یہ صرف تمام عام برائی نہیں ہے، بلکہ سازش، دھوکہ اور حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یعنی وہ منصوبے جو فساد، ظلم اور دین کے خلاف ہوں۔ اب جب یہ لوگ اپنے حرکات سے باز نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ کیا ان کو زمین میں دنسا دیا جائے۔ سوری اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایسا عذاب دیا جائے کہ یہ زمین میں دھنس جائیں، جیسے قوم لوط کی بستی کو الٹا دیا گیا، جیسے پہلے کئی قومیں زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس گئیں۔ یا پھر یہ ایک قسم کا سخت عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور انسان اس میں غرق ہو جائے۔ دیکھیں، یہاں قرآن ایک کھلی حقیقت واضح کر رہا ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی منصوبہ بندی کر لیں، اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ حق کے مقابلے میں کھڑے ہو کر مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، وہ دراصل ایک خطرناک سازش کر رہے ہوتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہیں۔ غلط فہمی تو یہی نا کہ انہوں نے کب اللہ کی پکڑ میں آنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ کر پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ واقعی اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ کسی عذاب کے منتظر ہیں، اور یہ عذاب تو وہاں سے بھی آ سکتا ہے جہاں انہیں گمان بھی نہ ہو۔ دیکھیں، اللہ کا عذاب صرف آخرت تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی عذاب اکثر اس وقت آ جاتا ہے جب انسان خود کو مکمل محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 46 اور 47 پڑھتے ہیں۔ او یا خزاہم، یا وہ پکڑ لے انہیں، فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کے دوران، یعنی کہ بازاروں میں چلنے پھرنے کے دوران، فما ہم، سو نہیں ہیں وہ، بے معجزین، ہرگز عاجز کرنے والے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ نیکسٹ آیا ہے، او یا خزاہم، یا وہ پکڑے انہیں، اللہ تخوف، خوف زدہ ہونے پر، فإن ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف رحیم، یقیناً بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں وہ لوگ جنہوں نے حق کو رد کیا تھا، مزید انہیں عذاب سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب اس وقت آ جائے جب وہ بازاروں میں خریداری کر رہے ہوں، یعنی روزمرہ کے کام کر رہے ہوں، اپنے گھر والوں سے دور ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ روزمرہ کے معمولات میں مشغول ہوں اور عذاب آ جائے۔ شاید ان کے ذہن میں اس طرح تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، یعنی تھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں
کہ یہ لوگ کسی بھی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فی تقلبہم کا مطلب ہے یعنی کہ اس لفظ میں انسان کے کام کاج کرنے کی ساری حالتیں شامل ہوتی ہیں، سفر میں، تجارت میں، منصوبہ بندی میں، دوڑ دھوپ وغیرہ میں۔ اور اللہ کا عاجز کرنے کا مطلب ہے کہ نہ کوئی بھاگ کر بچ سکتا ہے، نہ چھپ کر، اور نہ کسی ہوشیاری اور چالاکی سے۔ آیت نمبر 47 میں بھی اسی بات کا تسلسل ہے، بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے اس وقت جب وہ خوف کی حالت میں ہو۔ اب یہاں خوف کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا روحانی خوف یعنی تقوی مراد نہیں ہے۔ تخوف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرنا، گھٹانا اور خوف میں مبتلا کرتے رہنا۔ غور کریں، آہستہ آہستہ کم کرنا، گھٹانا، خوف میں مبتلا کرتے رہنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ غضب ایک دم آ جائے گا، بلکہ انسان کو پہلے مختلف حالات کے ذریعے ڈرا کر، جھنجھوڑ کر متوجہ کیے جائے۔ اب یہ خوف کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ یہ خوف رزق کی کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے، بیماری کی شکل میں ہو سکتا ہے، نقصان یا پریشانی میں کی صورت میں ہو سکتا ہے، حالات کے بگڑ جانے کا خوف ہو سکتا ہے، اور پھر خاص طور پر دل کا بے چین رہنا، سکون نہ ہونا، ایک انجانا خوف۔ یا بعض اوقات انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، ہوتا ہے نا، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، دل بے چین ہے، حالات غیر یقینی ہیں۔ یہ تمام ڈر اور خوف اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سزا نہیں دینا چاہتے بلکہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انسان کو موقع دیتے ہیں، رجوع کرنے پر معاف فرما دیتے ہیں اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کب سمجھ آئے گی؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 پڑھتے ہیں، اولم یروا الی ما، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا اس کو جو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، من شیء، کوئی بھی چیز ہو، یتفیع ظلالہ، کہ جھکتا ہے اس کا سایہ، عن الیمین، دائیں طرف سے، والشمائل، اور بائیں طرف سے، سجد للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ چیزوں کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح سے سمجھانے کے بعد، اپنی وحدانیت کی اور نشانیوں کی بات کرنے کے بعد فرما رہے ہیں، اور تقریباً یہ ہر انسان کو دعوت دی گئی ہے اور اس کی توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ کیا نہیں دیکھا، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، یہاں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ کیا سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یعنی اب چیزوں سے کیا مراد لیں گے آپ؟ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، تمام قسم کی مخلوقات ہیں، پانی کے اندر، پانی کے باہر، خشکی میں۔ اب دیکھیں بات کیا کی جا رہی ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چیزوں کے سائے جھکتے ہیں۔ پہلے تو کائنات کی ہر چیز کا ذکر آیا، اب چیزوں کے سایوں کی بات ہو رہی ہے، پلٹتے ہیں، مطلب سائے ایک طرف سے دوسری طرف جھکتے ہوئے جاتے ہیں، دائیں سے بائیں جانب۔ سورج کے ساتھ ساتھ سایہ ادھر ادھر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھیں غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ صبح کے وقت سایہ ایک طرف مثلا مغرب کی طرف لمبا ہوتا ہے، کیونکہ سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، تو مغرب کی طرف لمبا ہوتا ہے۔ پھر دوپہر کے وقت جب سورج اوپر آ جاتا ہے تو سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو سایہ دوسری طرف یعنی مشرق کی طرف لمبا ہو جاتا ہے۔ غور کریں، سایہ ایک طرف سے دوسری طرف پلٹتا اور جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہوا نکلتا ہے۔ آپ کے اور میرے ذہن میں تو ضرور یہ سوال آتا ہے نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شعور نہیں رکھتے، مان لیا۔ اب یہاں چیزوں کے سائے کی بات ہو رہی ہے کہ سائے بھی سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ جب ایک چیز دائیں سے بائیں بار بار جھکے تو یہ منظر ایسے لگتا ہے نا کہ وہ سر جھکا رہی ہے، یعنی یہ سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔
اب یہ حقیقی سجدہ نہیں ہے کہ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، بلکہ ایک علامتی سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو خیال آتا ہے نا کہ چیزیں جھکتی ہیں، چیزوں کے سائے جھکتے ہیں، لیکن ہم انسان اللہ کے آگے کیوں سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ سوال تو بنتا ہے۔ سوچیں، غور کریں اور جھک جائیں۔ سبق کیا ہے؟ کہ یہ سائے اپنی مرضی سے نہیں چلتے، یہ سورج کی تابع ہیں، اور سورج کس کی تابع ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تابع ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز آخرکار اللہ ہی کے آگے جھکتی ہے۔ سایہ تو ایک مثال بنا کر پیش کیا گیا نا۔ یہاں ہر چیز جھکی ہوئی ہے سوائے ایک انسان کے جو تکبر اور انا کے چکروں میں پڑا ہے۔ غور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، اللہ کی پناہ میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔